بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم زکوٰۃ اور عشر کیوں ادا کریں؟ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں تیسرا رکن ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جب تک نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کرے مسلم برادری کے اندر انسان شامل نہیں ہو سکتا۔ محمد فضل الرحمان، اسلامک اسکالر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم زکوٰۃ اور عشر کیوں ادا کریں؟ زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں تیسرا رکن ہے اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ جب تک نماز اور زکوٰۃ ادا نہ کرے مسلم برادری کے اندر انسان شامل نہیں ہو سکتا۔ زکوٰۃ کا لفظ دو معنوں کے اندر استعمال ہوتا ہے، ایک پاک کرنا اور دوسرا بڑھانے کے معنی میں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اموال سے صدقہ لیجئے جس کے ساتھ آپ انہیں صاف اور پاک کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقے کو بڑھاتا ہے۔ جو لوگ اللہ کی راہ کے اندر اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح ایک دانہ زمین کے اندر بویا گیا اور اس میں 7 خوشے لگے اور ہر خوشے کے اندر 100 بالیاں لگیں، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے مزید بڑھا کے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت وسعت والے اور علم والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا، اور معاف کر دینے کے ساتھ اللہ تعالیٰ بندے کی عزت کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، اور کوئی شخص اللہ کے لیے اپنے آپ کو نیچا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عزتیں اور بلندیاں عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن 4 قسم کے اموال کے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے، انسانی زندگی کا دار و مدار ان 4 چیزوں کے اوپر بہت زیادہ ہے۔ ان میں سے سب سے پہلی چیز چوپائے، اونٹ، گائے، بکری، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ دوسری چیز سونا، چاندی اور نقدی وغیرہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا ہے۔ اور تیسری چیز ہر وہ تجارتی سامان جس کی تجارت کرنا جائز ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر زکوٰۃ کو فرض قرار دیا۔ چوتھی چیز زمین سے حاصل ہونے والی فصل، پھل، سبزی، اناج وغیرہ اور زمین سے نکلنے والی معدنیات، اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض قرار دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی آدمی جس کے پاس اونٹ، گائے، بکری ہے اور وہ اس میں سے اللہ کا حق یعنی کہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس جانور کو بہت موٹا تازہ کر کے بہت بڑا کر کے لائیں گے، اور یہ جانور اس شخص کو اپنے پیروں تلے رونتا چلا جائے گا، اور جب سے سب سے پہلے جو جانور اس کے اوپر جو اپنے پیروں تلے اس کو رونتا ہوا جائے گا، اس کے بعد دوسرا جانور، پھر تیسرا جانور، حتیٰ کہ اس کا آخری جانور جو تھا وہ پھر اس کو پیروں تلے رونتا ہوا چلا جائے گا، اور اس کے بعد پھر پہلے والا جانور آئے گا، وہ اس کو اپنے پیروں تلے روندے گا۔ یہ عذاب ان کو اس وقت تک دیا جاتا رہے گا جب تک کہ لوگوں کا فیصلہ نہ کر دیا جاتا ہو۔ 50,000 سال یہ سزا اس بندے کو ملتی رہے گی، اس کے بعد اس کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرو جو تم نے کمائی ہے۔ زمین کی پیداوار سے حاصل ہونے والی فصل کی زکوٰۃ کو عشر کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو خرچ کرو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے اگائی ہیں۔ جس زمین کو نہری پانی لگتا ہے یا بارش کا پانی لگتا ہے، اس زمین کا عشر 10واں حصہ ہے، اور جس زمین کو اونٹ کے ساتھ یا بجلی کے ساتھ موٹر لگا کر پانی سیراب کی جاتی ہے، اس زمین کے اندر 20واں حصہ عشر ہے۔ فصل میں سے سب سے پہلے عشر نکالی جائے گی، اس کے بعد باقی لوگوں کا حصہ نکالا جائے گا۔ محترم بھائیو، اگر ہم اپنی فصلوں کا عشر نکالیں گے، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مال کے اندر غریبوں کا حصہ رکھا ہے، مسکینوں کا حصہ رکھا ہے، فقیروں کا حصہ رکھا ہے، وہ جو زکوٰۃ کا مال جمع کرتے ہیں ان کا حصہ رکھا ہے، وہ جن کے دل نرم کرنا اور اسلام کے قریب کرنا مقصود ہے اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ رکھا ہے۔ اور میرے محترم بھائیو، ایسا وہ شخص جو کوئی بیچارہ قرض کے اندر پھنس گیا ہے تو قرض سے نجات دلوانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حصہ رکھا ہے، اور وہ جو لوگ اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال اور جان پیش کر کے نکلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ان کا حصہ رکھا
رکھا ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، ایسے مسافر جن کے پاس زاد راہ ختم ہو گیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زکوٰۃ کا عشر کا مال ان کے اندر ان کا بھی حصہ رکھا ہے۔ اگر ہم غربت کا خاتمہ چاہتے ہیں، معاشرے کے اندر خوشحالی چاہتے ہیں، تو اس کا ایک ہی حل ہے جو اسلام نے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہم اپنے مال سے زکوٰۃ اور عشر نکالیں اور ان غریب، مستحق اور غرباء تک پہنچائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و حدیث سمجھ کر اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ محمد فضل الرحمان کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے